غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، نظروں کے ساتھ ساتھ نظارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر۔ آ جائیے کہ آپ سے ملنے کے واسطے، آ جائیے کہ آپ سے ملنے کے واسطے، جگنو چراغ چاند ستارے ہیں منتظر، جگنو چراغ چاند ستارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر۔ آداب ناظرین، بزم غزل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعظم شاہ۔ ناظرین، غزل قوس و قزح کے رنگوں کا احساس ہے، وہ رنگ جو نظروں میں بس جاتے ہیں، وہ رنگ جو خیالات و جذبات کو حسین بنا دیتے ہیں، وہ رنگ جو محبوب کے لب و رخسار پر تشبیہات و استعارات کے پھول کھلا دیتے ہیں، وہ رنگ جو پھولوں کی پتیوں کو حسن و رعنائی دیتے ہیں، وہ رنگ جو محبوب کے سراپا کو آئینہ کرتے ہیں، وہ رنگ جنہوں نے رنگ برنگی تتلیوں کو خوبصورت اور دیدہ زیب لباس عطا کیے ہیں، وہ رنگ جن کی چٹکی سے قدرت نے اس انسان اور ویران دنیا کو رنگین بنا دیا ہے، وہ رنگ جنہوں نے زندگی کو پیار و محبت کے ہزاروں رنگوں میں رنگ دیا ہے۔ ناظرین، غزل کے انہی رنگوں سے آپ کی فرمائش کے دامن کو رنگین بنائیں گے ہمارے عظیم غزل کو شاعر محترم جناب ڈاکٹر کمال احمد کمال۔ کیا کہوں زمانے نے کس قدر ستایا ہے، کیا کہوں زمانے نے کس قدر ستایا ہے، کیا کہوں زمانے نے کس قدر ستایا ہے، مختصر خوشی دے کر مستقل رلایا ہے، مختصر خوشی دے کر مستقل رلایا ہے، کیا کہوں زمانے نے کس قدر ستایا ہے، ہم سفر ہے نا میرے ساتھ میرا سایہ ہے، ہم سفر ہے نا میرے ساتھ میرا سایہ ہے، رہ گزر میں جانے یہ کیا مقام آیا ہے،
مختصر خوشی دے کر مستقل رلایا ہے، جس کی چاہ میں میں نے زندگی فنا کر دی، جس کی چاہ میں میں نے زندگی فنا کر دی، کل بھی وہ پرایا تھا آج بھی پرایا ہے، کل بھی وہ پرایا تھا آج بھی پرایا ہے، کیا کہوں زمانے نے کس قدر ستایا ہے۔ آداب۔ آداب۔ بزم غزل میں ڈاکٹر کمال احمد کمال، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ کمال صاحب، آپ نے اپنی شاعری کا آغاز کب اور کیسے کیا؟ دیکھا جائے تو شاعری وراثت میں ملی ہے، چونکہ گھر میں بچپن سے ایک شاعرانہ ماحول دیکھا۔ والد صاحب بذات خود ایک بہترین شاعر تھے، بہت کوشش کی کہ میں بھی کچھ کہوں، اور میرے والد صاحب اکثر اس چیز سے بڑے ٹینس بھی رہتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ ایک ہی بیٹا ہے اور میں چونکہ اکلوتا تھا، اور میں بہت کوشش کر کے بھی مصرع نہیں کہہ پاتا تھا۔ البتہ والد صاحب کا کلام یا دوسرے شعراء کا کلام یا اور دوسرے فلمی گانے وغیرہ خوب گایا کرتا تھا، لیکن ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ میں خود اپنی شاعری کر سکوں۔ بٹ کیا ہوا کہ زندگی میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو کب قلم اٹھانے پہ مجبور کر دیتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں لگ سکتا، اور ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا کہ مجھے خود پتہ نہیں لگا کہ کب کیسے قلم اٹھ گیا، اور پہلی غزل جب میں نے اپنے والد صاحب کے سامنے پیش کی تو شاید اتنی خوشی مجھے نہیں ہوئی ہوگی جتنی خوشی ان کو میں نے محسوس کی، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چل نکلا۔ کمال صاحب، جب آپ نے اپنی شاعری شروع کی تو وہ شاعری، وہ اشعار، وہ غزل گھر سے نکل کر مشاعرے گاہ تک کیسے پہنچی؟ 1984 کی بات ہے، جب میں نے پہلی غزل کہی، لیکن والد صاحب کی سخت تاکید ہو گئی کہ آپ جب تک اپنا گریجویشن کمپلیٹ نہیں کریں گے تب تک آپ اسٹیج پر نہیں جائیں گے ایز اے شاعر۔ 18 سال کی عمر تھی جب پہلی بار میں نے ایک شاعر کی حیثیت سے اسٹیج پر قدم رکھا۔ ویسے اسٹیج کا سلسلہ میرے ساتھ بچپن سے رہا ہے، 3.5 سال کی عمر میں مجھے پہلی بار اسٹیج پر اتارا گیا تھا، اور وہ یاد ہے مجھے وہ دن کہ ایک واز کا پروگرام ہوتا تھا شب برات کی، اس میں ایک ڈائس کے اوپر ایک کرسی رکھی گئی اور اس پہ مجھے بیٹھایا گیا، اور مجھے بہت اچھے سے یاد ہے میں اتنی تیزی سے کانپ رہا تھا کہ میری کپاہٹ سے جو کرسی ہل رہی تھی اس کی گڑگڑاہٹ کی آواز مائک کے اندر سنائی دے رہی تھی۔ وہ میری زندگی کا پہلا ایک واقعہ تھا جب مجھے پہلی بار اسٹیج پہ لایا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چل نکلا، پھر اسکول کے زمانے میں، کالج کے زمانے میں، تو ان سب میں میرا ایک حصہ داری رہی اور کافی انعامات وہاں سے لیے، ایک سلسلہ رہا۔ لیکن اپنی شاعری کے جو معاملات رہے وہ تبھی جب والد صاحب کے انتقال کے بعد سن 1988 میں نے پہلی بار غزل اسٹیج پر میں نے پڑھی۔ تو یہ شاعری سہارنپور سے نکل کر کل ہند مشاعرے تک کیسے پہنچی؟ اس کے لیے میں شکر گزار ہوں ساحل فریدی صاحب کا، جنہوں نے مجھے وقتاً فوقتاً بہت اچھے مشاعروں میں اپنے ساتھ شرکت کرائی، اور وہاں سے ایک پہچان بنی، اور پھر ان کے ساتھ جانے کے بعد جب مجھے پہلی بار وہ لے کر گئے، مراد آباد کا ایک مشاعرہ تھا جس میں پہلی بار انہوں نے مجھے شرکت کرائی، کمل نجیب آبادی صاحب بھی تھے، ساحل فریدی صاحب تھے، اور میں تھا سہارنپور سے، 3 لوگ تھے، اور اس کے بعد تو پھر ایک سلسلہ چل نکلا، پھر 12 مرتبہ ایسا ہوا کہ کل ہند مشاعروں میں شرکت رہی۔ اچھا، آپ کی شاعری کی باتیں کرتے، غزلوں کی باتیں کرتے کرتے اب دل یہ چاہنے لگا کہ آپ سے ایک غزل سن لی جائے۔ جی، میں آپ کو وہ غزل سنانا چاہوں گا جس نے مجھے ایک پہچان دی،
ایک شاعر کی حیثیت سے مجھے پہچان دی. چلیے یہ خوبصورت غزل ہو جائے جو آپ کو ملاحظہ بہت زیادہ فرمائیں آپ عزیز ہے. غزل کا مطلب ارشاد. بالکل ایک عام فہم زبان میں کہنے کی کوشش کی ہے تاکہ ایک ہر آدمی اس کا ایک لطف لے سکے اور اس کو سمجھ سکے. میں تڑپتا رہا گڑ گڑاتا رہا، میں تڑپتا رہا گڑ گڑاتا رہا، وہ میرے حال پر مسکراتا رہا، وہ میرے حال پر مسکراتا رہا. بہت خوب. میں تڑپتا رہا گڑ گڑاتا رہا. اور شعر ملاحظہ کریں آپ. اچھا. میں تڑپتا رہا گڑ گڑاتا رہا، اس نے میرے لیے صرف کانٹے چنے، اس نے میرے لیے صرف کانٹے چنے، جس کی خاطر میں کلیاں بچھاتا رہا، جس کی خاطر میں کلیاں بچھاتا رہا. خوبصورت ہے، خوبصورت. میں تڑپتا رہا گڑ گڑاتا رہا، اس نے دل بھی میرا توڑ ڈالا مگر، اس نے دل بھی میرا توڑ ڈالا مگر، میں اسے پھر بھی دل میں بساتا رہا، میں اسے پھر بھی دل میں بساتا رہا. اچھا. میں تڑپتا رہا گڑ گڑاتا رہا. اور اس غزل کا سب سے نازک شعر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. جی ارشاد. میں تڑپتا رہا گڑ گڑاتا رہا، جس صنم کو نگاہوں نے سجدے کیے، جس صنم کو نگاہوں نے سجدے کیے، جس صنم کو نگاہوں نے سجدے کیے، وہی نظروں سے مجھ کو گراتا رہا، وہی نظروں سے مجھ کو گراتا رہا. میں تڑپتا رہا گڑ گڑاتا رہا. غزل کا آخری شعر ملاحظہ کیجیے گا. ارشاد. میں تڑپتا رہا گڑ گڑاتا رہا، ضبط کرنے کی قوت تو دیکھے کوئی،
ضبط کرنے کی قوت تو دیکھے کوئی، زخم کھاتا رہا مسکراتا رہا، زخم کھاتا رہا مسکراتا رہا، میں تڑپتا رہا گڑ گڑاتا رہا. اور مقطع بھی سماعت فرما لیجئے گا. جی عنایت. میں تڑپتا رہا گڑ گڑاتا رہا، اے کمال اپنا فرض وفا جان کر، اے کمال اپنا فرض وفا جان کر، اس پہ میں زندگانی لٹاتا رہا، وہ میرے حال پر مسکراتا رہا، میں تڑپتا رہا گڑ گڑاتا رہا، میں تڑپتا رہا گڑ گڑاتا رہا. بہت اچھے بہت اچھے بہت شکریہ، نوازش. جتنی اچھی آواز اتنی اچھا اشعار. ذرا نوازی. تو ڈاکٹر کمال احمد کمال صاحب آپ کے ساتھ یہ ڈاکٹر ہے، اس کی نسبت کس سے ہے؟ دواؤں سے ہے، شاعری سے ہے؟ جی ہاں بالکل، آپ نے صحیح سوال کیا ہے. ایکچولی کیا ہے کہ یہ ایک دعا ہے میری دادی محترمہ کی. وہ بچپن میں جب میں مشکل سے 2 یا 3 سال کا رہا ہوں گا، اس وقت سے مجھے ڈاکٹر کہنا انہوں نے شروع کر دیا تھا. اور یہ ایک اتفاق میں اس کو نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ 2 لوگوں کے لیے انہوں نے اس طرح کا بات ان کی زبان سے نکلی. میرے لیے انہوں نے ڈاکٹر کا لقب استعمال کیا، اور میرے چچا زاد بھائی تھے ان کے لیے حافظ کا لقب استعمال کیا. الحمدللہ وہ حافظ ہو گئے اور میں ڈاکٹر ہو گیا. کیا بات. بہت. پڑھائی پوری کرنے کے بعد مجھے خود بخود ایک دلچسپی ہو گئی کہ مجھے میڈیکل لائن میں جانا ہے. اس کے بعد BMS کیا، تبھی سروس مجھے مل گئی اور میں ریگولر اپنی پھر پوسٹ گریجویشن نہیں کر پایا. اس کے بعد الماٹا USSR سے میں نے آلٹرنیٹ میڈیسنس میں کورسپونڈنس MD میں نے وہاں سے کوالیفائی کیا. تو شاعری اور ڈاکٹری دونوں ایک ساتھ کیسے چل جاتی ہیں؟ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اگر زندگی میں اپنے ہر کام کو ایک ترتیب دے لیں، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت اس کو وہ پوری مل جائے. جہاں ڈاکٹری کی ضرورت ہے وہاں ڈاکٹری ہو جائے، جہاں شاعری کی ضرورت ہے وہاں شاعری ہو جائے. انسان بہت سارے پروفیشن کے لوگ ہیں جو اپنے اپنے پروفیشن کے ساتھ پورا انصاف کرتے ہوئے شاعری کرتے ہیں، تو ان میں سے میں بھی ایک ہوں. کمال صاحب، شاعری میر غالب مومن کے ادوار کو طے کرتی ہوئی آج جس مقام پر پہنچی ہے، اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک میر غالب کی باتیں ہیں، اس شاعری اور آج کی شاعری میں زمین آسمان کا فرق میں محسوس کرتا ہوں. دراصل اس وقت میں جو شاعری ہوتی تھی وہ ذہنی اور قلبی سکون دینے کے لیے شاعری ہوتی تھی. کوئی آدمی مشاعرہ سننے کے لیے مشاعرہ گاہ تک پہنچتا تھا تو وہ تمام اپنی جتنی بھی اس کی ٹینشنز تھیں، جتنی بھی پریشانیاں تھیں اس کے ذہنی یا قلبی، ان کو اس شاعری کو سننے کے بعد ایک سکون لے کر وہاں سے لوٹتا تھا. آج کا نوجوان جو شاعری کر رہا ہے وہ پروفیشنل شاعری کر رہا ہے، وہ حالات کی شاعری کر رہا ہے جس میں بہت زیادہ دنوں تک زندہ رہنے کی طاقت نہیں ہے. دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ایک اردو کا شاعر اردو کی غزل پڑھ رہا ہے، اور اگر اس کی بیاض کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ ہندی میں اس نے تحریر کیا ہے. تو اس لیے میں محسوس کرتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ اگر انہیں واقعی اردو سے محبت ہے، اردو کے وہ مسافر ہیں یا اردو ان کی پسندیدہ زبان ہے، تو اس کو بولنے، اس کو سیکھنے، اس کو لکھنے اور اس کو پڑھنے، سبھی چیزوں میں ان کو پوری مہارت ہونی چاہیے. اب دلی چاہ رہا کہ آپ سے کچھ ایسا پوچھ لیا جائے، کوئی زندگی کا کوئی حسین واقعہ، کوئی خوبصورت بات آپ کو یاد ہو اگر؟ جی ہاں، زندگی میں بے شمار حادثے. میں اگر یہ کہوں کہ زندگی حادثوں کا ایک
गुलदस्ता है और बहुत सारे हादसे ज़िंदगी में यूँ तो दरपेश आए, लेकिन एक हादसा एक यादगार हादसे के रूप में, जिसको मैं कह सकता हूँ एक यादगार हादसे की शक्ल में, खूबसूरत यादगार आप कह सकते हैं उसको। 19 मार्च 2006 की बात है। मैं उस दिन 2 हादसे थे मेरे साथ में। पहला हादसा ये था कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार हवाई जहाज़ का सफ़र किया था। उससे पहले मैंने हवाई जहाज़ का सफ़र कभी नहीं किया। एक प्रोग्राम था बेंगलोर के अंदर, जिसमें मुझे मेरे एक दोस्त ने दावत दी थी कि आप तशरीफ़ लाएं और एक ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है जो एक मिसाल होगा। तो मैंने कहा साहब ऐसा तो कोई मेरे पास तरीक़ा नहीं है कि मैं यहाँ से बैठूँ और सुबह ट्रेन मुझे वहाँ तक पहुँचा दे। तो वो कहने लगे आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं टिकट का अरेंजमेंट आपका कर दिया है, आप बाई एयर आ जाइए, कोई दिक्कत। तो मैं पहली मरतबा हवाई जहाज़ में बैठना, वो मेरे लिए एक हादसा था कि अचानक एकदम ज़िंदगी में हुआ और मैं पहुंच गया। एयरपोर्ट पर उतरा तो फ़ौरन उनका फ़ोन आ गया कि आप एयरपोर्ट पर ही इंतज़ार करें और मैं आपको पिकअप करने के लिए आ रहा हूं। तो मैं बैठ गया वेटिंग रूम में। अचानक बेसाख्ता ही एक नज़र उठी और सामने देखता हूँ एक खूबसूरत हसीन लड़की। और मैं अगर ये कहूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की को नहीं देखा तो शायद गलत नहीं होगा। वो एक ज़िंदगी का हादसा था कि उसको देखा, तो चूँकि देखना इसलिए भी पड़ा कि जितने भी एयरपोर्ट पर वहाँ लोग मौजूद थे वो सब की निगाहों का मरकज़ थी। हिंदुस्तानियों की बात छोड़ दीजिए, जो बैनुल अक़वामी टूरिस्ट वहाँ पर आए हुए थे वो लोग भी उसको देखने पर मजबूर थे। और वो खूबसूरत एक फूलों का गुलदस्ता, सुर गुलाब का गुलदस्ता लिए वो वहाँ खड़ी हुई थी किसी की इंतज़ार में। उसका फ्लाइट लेट था, गुलाब लिए खड़ी थी और मैं ये सोच रहा था काश ये गुलाब मेरे लिए होते तो कितना अच्छा होता। ज़ाहिर है कमाल साहब, एक शायर का दिल है, खूबसूरती की तरफ तो मायल होगा ही होगा। उसको देखने के बाद और कुछ तो कर नहीं सकता था, तो कलम उठ गया और एक गीत मैंने कह डाला। उसका कोई बंद हो जाए अगर असल में चूँकि बज़्म गज़ल है और गीत का हाँ तैतुल लफ्ज़ में मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगा कि तुमको देखा तो लगा यूँ मेरी मंजिल तुम हो, तुमको देखा तो लगा यूँ मेरी मंजिल तुम हो, मेरी खुशियों का जहाँ प्यार की महफिल तुम हो। तुमको देखा तो लगा यूँ मेरी मंजिल तुम हो, जुल्फ़ लहराए तो सावन की घटा शर्माए, जुल्फ़ लहराए तो सावन की घटा शर्माए, रूप ऐसा कि गुलाबों को पसीना आए। क्या बात है। जुल्फ़ लहराए तो सावन की घटा शर्माए, रूप ऐसा कि गुलाबों को पसीना आए। और होंठ हैं या के छलकते हुए पैमाने हैं, होंठ हैं या के छलकते हुए पैमाने हैं, मस्त आँखें हैं कि 2 नरगिसी मैखाने हैं। क्या बात है। मेरी रंगीन ये अफकार का हासिल तुम हो, तुमको देखा तो लगा यूँ मेरी मंजिल तुम। क्या खूबसूरत मंजर आप पेश किए, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। नई नस्ल को कोई पैगाम आप देना चाहें, नौजवान, क्योंकि आप भी नौजवान शायर हैं, बहुत से ऐसे शुअरा हैं जो मेहनत कर रहे हैं, आगे आना चाहते हैं, उनके लिए कोई उन्हें क्या राह इख्तियार करनी चाहिए, कौन सा लाया अमल तैयार करना चाहिए? सबसे बुनियादी ज़रूरत तो फ़रोग़ उर्दू की है। हम उर्दू के लिए काम कर रहे हैं, अगर उर्दू के लिए हम अपनी पूरी ज़िम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं, आप उर्दू की गज़ल कह रहे हैं, उर्दू के मशायरों में आप शिरकत कर रहे हैं और आपका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है या आपकी जो राइटिंग है, आप समझ लीजिए उसको आप जो तहरीर कर रहे हैं, रस्मुल ख़त आपका जो है वो उर्दू में नहीं है, तो वो मैं समझता हूँ एक बुनियादी ज़रूरत है उन तमाम शोरा हज़रात के लिए जो उर्दू की बका के लिए गामज़न हैं। उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके उर्दू को लिखना, पढ़ना और बोलना ख़ास तौर से, क्योंकि उर्दू लिखना भी आसान है, उर्दू पढ़ना भी आसान है। सबसे ज़्यादा मुश्किल बात जो है वो उर्दू का बोलना है, क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी जो है उसी पे सारा मुनहसिर करता है आपका जो भी आप जज्बात है, एहसासात है, जो भी आपके हैं, आप जो भी गज़ल या जो भी आप पढ़ रहे हैं, शेर जो आप कह रहे हैं, वो सब का दारोमदार आपके तलफ़्फ़ुज़ पर है। और एक अच्छा तलफ़्फ़ुज़ वही दे सकता है जिसको उर्दू की पूरी जानकारी हो। तो उन तमाम शोरा जो नौजवान शोरा उर्दू के लिए काम कर रहे हैं और उर्दू के बका में वो हिस्सेदार हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो लोग पूरी तवज्जो के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उर्दू पर अपनी मेहनत करें
تبھی وہ اچھے نمائندہ اردو کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کمال احمد کمال، آپ بزم غزل میں تشریف لائے، آپ نے اتنی قیمتی اور خوبصورت باتیں کی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ نہ تو خوف ہے مجھے موت کا، نہ ہی زندگی کی تلاش ہے، نہ تو خوف ہے مجھے موت کا، نہ ہی زندگی کی تلاش ہے، جو سکون قلب عطا کرے مجھے اس خوشی کی تلاش ہے، نہ تو خوف ہے مجھے موت کا۔ میں تو ہوں جہان سے بے خبر، میری صبح کیا میری شام کیا، میں تو ہوں جہان سے بے خبر، میری صبح کیا میری شام کیا، میری صبح کیا میری شام کیا، نہ عزیز ہے مجھے تیرگی، نہ ہی روشنی کی تلاش ہے، نہ تو خوف ہے مجھے موت کا، نہ ہی زندگی کی تلاش ہے، جو سکون قلب عطا کرے مجھے اس خوشی کی تلاش ہے، نہ تو خوف ہے مجھے موت کا۔ ناظرین، اگلے ہفتے اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ ہوں گے ایک اور نئے مہمان شاعر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔